السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان اس گناہ کو کرتے ہوئے مر جائے اور مرنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے؟ اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ تو شرک وہ واحد گناہ ہے کہ اگر انسان شرک کو کرتے ہوئے مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے تو اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ شرک دنیا کا سب سے برا گنونا جرم ہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ مل کر کوئی اور اس دنیا کا نظام چلاتا ہے، یا اللہ کے اختیارات میں کسی اور کی بھی شراکت ہے، کوئی اور بھی ہے جس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ ایسا کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شرک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ شرک ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی صفات میں اللہ کا شریک بنائے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ اللہ کے صفات میں شرک ہے۔ اور تیسرا طریقہ شرک کا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت میں شرک کرے، یعنی اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرے اور دوسروں کے نام پہ بھی ذبح کرے، اللہ سے بھی دعائیں مانگے اور دوسروں سے بھی دعائیں مانگے، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرے اور دوسروں کے نام پہ بھی نظر و نیاز کرے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، اور یہ تینوں شرک ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس عقیدے پہ مرتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور وہ شرک کرتے ہوئے مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے جتنا بچ سکتے، شرک کے ہم قریب بھی نہ جائیں، جس چیز میں شرک کا شبہ بھی ہو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہولناک جرم ہے، ایک ایسا برا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب بہت بڑا نقصان ہے انسان کا۔ باقی جو گناہ ہے اس کے اگر ہم سے ہو جائے تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اگر ہم نے توبہ نہ بھی کی تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، چاہے اس گناہ کے اوپر ہمیں سزا دے یا ہمیں معاف کر دے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والے کو جو شرک پہ مر جاتا ہے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ موت دے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔